ہائے دیاں بیٹیاں، ہائے بیچاری عورت، کاش ہم دل سے سوچیں کہ بیٹی آخر قصوروار کیوں سمجھی جاتی ہے۔ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو نا تو فضا کیوں بدل جاتی ہے، خوشی کے بجائے افسوس کیوں چھایا جاتا ہے۔ یہی بیٹی کل کو ماں بنے گی، یہی بیٹی بہن بیوی کہلائے گی، پھر اسے بوجھ کیوں کہا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی کہا جاتا ہے چپ کر کے بیٹھو تم لڑکی ہو، اس کے خوابوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، کھیلنے کی آزادی نہیں ملتی، پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں ملتی، بس گھر کی چار دیواری میں قید۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صدیوں سے ہماری سوسائٹی میں گونج رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو تو کچھ گھروں میں افسوس کی فضا چھا جاتی ہے، ایسے جیسے رحمت کے بجائے زحمت آئی ہو۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی صبر کے ساتھ کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ مگر افسوس ہماری سوچیں آج بھی جاہلیت کی پردوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ماں کے کانوں میں تانوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ساس کہتی ہے پتر کیوں نہیں پیدا کیتا، آئے ہوئے۔ شوہر کے دل میں بھی ایک بوجھ سا بیٹھ جاتا ہے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، آئے دیاں 3 تیاں، آئے دیاں 4 تیاں، آئے کی کرے گا، کی بنے گا بیچارے دا شودے دا، یہ تے دنیا تے جین جوگا ہی نہیں رہا۔ یہ الفاظ اس عورت بیچاری کو سننے پڑتے ہیں جو ماں بنتی ہے، جو پہلی دفعہ ماں بنتی ہے، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا کے، کیونکہ اس نے تو اپنے جسم کا ٹکڑا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد دی ہوتی ہے تو وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، تو عورت تو بہت خوش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے خاندان والے نہ اس کو خوشی سے خوش ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو خوشی منانے دیتے ہیں۔ اے اللہ، آج تو بیٹی کی زندگی بس پھر جد و جہد سے جو ہے نا، بیٹی کی زندگی کی جد و جہد جو ہے وہ شروع بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ جی اتنی نازک ہوتی ہے نا، جب وہ گڑیا سے کھیل رہی ہوگی، ایدے نال نہیں کھیڈی دا، ایڈیاں گڈیاں نہیں لیائی دیاں، وڈی لوکاں دے ہی ہوندے نے۔ میں نے بھی ایسے الفاظ کئی سنے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ۔ اے ویک شودے نے گڈی لیا دیتی، ایک تے پہلے کڑی تو گڈی لیا دیتی اور بچے نوں، اینوں نہیں لیا کے دینی سی، تانوں نہیں پتہ جدوں دھی پیدا ہوئے تے گڈیاں نہیں دے دیاں، تے وہ پھر بچی کو بھی سکون سے کھیلنے نہیں دینا اماں جی نے، ساس جی نے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک بیٹی ہیں، ان کی بھی آگے بیٹیاں ہیں، پھر ان کی نواسیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو پوتی ہوتی ہے نا، وہ اماں جی کو بہت ہی زیادہ مطلب کہ نظروں میں کھٹک رہی ہوتی ہے کہ اے ہن تھی میرے پتر گھر پہ جم رہی ہے، ہن میں بس جین جو گئی نہیں رہی۔ اور بچپن تو بیچاری کا گزر جاتا ہے، پھر جب شادی کا وقت آتا ہے تو پھر بیچاری ایک عورت ایک کڑی آزمائش میں داخل ہوتی ہے، جہیز کے تقاضے میں، رشتہ داروں کے مطالبے میں، سسرال کی فرمائشیں سب اس کے کندھے پہ لاد دیے جاتی ہیں۔ یہ بعض اوقات بیٹی کی شادی والدین کے لیے قرضوں کا بوجھ بن جاتی ہے، اور پھر شادی کے بعد یہ عورت اپنی پوری زندگی ایک قربانی میں گزار دیتی، صبح سے شام تک محنت کرتی، شوہر کے نخرے اٹھا، سسرال والوں کی باتیں سن، اور اگر اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے بھی نوازے ہر ایک کو، بیٹوں سے بھی، تو ایک تانا بن جاتا ہے، ہائے پھر بیٹی دے گھر جم پئی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بیٹی کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کی آنکھوں میں خواب ہے، مگر ہمارے معاشرے میں عورت کو مشین سمجھ لیا جاتا ہے، محنت کرے، برداشت کرے، شکایت نہ کرے، خبردار تی بیاہ ہو گیا نا، سسرال والے آنے کار تے کوئی گل نہیں دسنی، ماں پیو نے کوئی گل نہیں دسنی، کہ تیاں جڑیاں چنگیاں ہوندیاں نے ماں پیو نے نہیں دستیاں، کس سے کہے؟ شوہر سے کہے گی تو وہ کہے گا گستاخ، نافرمان، فلانی ٹینگی، یہ وہ۔ سسرال میں کسی سے بات کرے گی تو وہ کہیں گے تو ہوندی کون ساڈے گھر دے بارے چنج دی گل کرن واسطے۔ یہی ہے ایک عورت کی حقیقت، اس کی زندگی۔ بیٹی روتی ہے تو مگر آنسو چھپا لیتی ہے، وہ ہنستی ہے مگر دل کے زخم کبھی نہیں دکھا پاتی۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی عورت خوش نظر آئے تو سمجھ لیں کہ اس نے 1000 دکھ سہ کر یہ مسکراہٹ جو ہے نا اپنی جیتی ہے، اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کے 1000 دکھ ہیں۔ دوستو یار، میرے چینل پہ جو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم آپ کی بیٹی کی عزت کریں گے نا، تعلیم دیں گے، اس کے خوابوں کو حقیقت
بننے کا موقع دیں گے، یہی بیٹی کل خاندان کا مضبوط سہارا بن سکتی ہے. یہی بیٹی اپنے والدین کے بڑھاپے کے لیے جو ہے نا نیک بیٹی بن سکتی ہے. یاد رکھیں، عورت کمزور نہیں، عورت بہت مضبوط ہے. آج میں آپ کو انہی بیٹیوں کے متعلق ایک عورت کی کہانی سناتی ہوں. اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو نا اس کو ساتھ والی ہمسائی جو تھی نا آنٹی، وہ آ کے سنا کے باتیں آئے شودی پہ 4 دیاں میں کہ کی کروں. اس کے آنٹی کے بیٹے تھے، اس کے 4 بیٹے تھے اور ان کے گھر 4 بیٹیاں تھیں. اس کے بچیوں کے باپ کے سامنے آ کے ہائے دعائے ڈالتے رہنا. اس کو کہنا آئے تیرے گھر پیٹ دیاں جم پیاں نے، وہ بھی 4 آئے، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 4. تو پھر اس کے باپ، ظاہری بات ہے ایک مرد کب تک سنتا رہتا ہے، دن رات صبح شام یہی کہتے رہنا. پھر جب وہ بچیاں بڑی ہوئیں، پڑھ لکھ کے وہ کچھ بن گئی ماشاءاللہ سے، 4 کی 4 بچیاں وہ آج بڑے مقام پہ. تو پھر جب وہ عورت نے نا، اب وہ عورت خود بوڑھی ہے ان کی ہمسائی، اور وہ اس نے کیا کیا کہ وہ بوڑھی ہوگی اور اس کے بیٹے سارے کمانے والے 4 باہر چلے گئے. باہر جا کے پھر وہ مطلب کہ باہر کام شام کرتے، اب عورت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس سے جو 4 بیٹیاں تھیں نا، اس میں سے جو بڑی بہن تھی نا، اس کو بڑی یہ بات کھٹکتی تھی. وہ کہتی تھی ہر دفعہ ہمارے گھر میں آ کے فساد ڈالتی تھے. وہی بات اس نے آنٹی کو کہی. وہ بھولی نہیں تھی اپنے بچپن کے یہ دن، اور وہ چیز بھولی نہیں تھی کہ آنٹی نے ہمیں کتنا ذلیل کیا. اس نے کہا اے اللہ آنٹی، آپ کے بیٹے تو سارے چلے گئے کمانے، آپ کی کوئی بیٹی ہوتی چلیں آپ کا خیال کرتی. تو پھر اس عورت نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، تم لوگ بہت اچھی ہو جو تم لوگ اپنے، اللہ نے تمہارے باپ کو 4 بیٹیاں. پھر اسی کے باپ کو اس عورت نے کہا کہ تو بڑا نیک ہے کہ تینوں اللہ نے 4 تیاں دیتیاں نے، 4 تیرا اتنا خیال کر دیا نے، کام بھی کر دیا نے، جاب بھی کر دیا نے، کار بھی سنبھال دیا نے، سارا کچھ کر دیا نے، لیکن تیرا بہت خیال کر دیا. تے میرے پتر صبح جاندے شامی آ کے پوچھتے ہیں اماں جی دوائی کھادی سی، کھا لی سی، نہیں کھادی کھا لیا کرو. اسی ہن مصروف ہاں، یہ ہے کار دے بھی مطلب باہر دے 100 کام ہوندے نے، سادے کول اتنے ٹائم نہیں ہے کہ اسی تواڈے دوائیاں دا بھی دھیان رکھ سکیے تے لیا کے صرف دے سکنے. پھر اس عورت کو پتہ چلا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. تو ایک عورت کا، ایک خاندان کا کلیجہ چنی کر کے پھر اس عورت کو پتہ چلا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. ان کے تو ساری زندگی ڈسٹربنگ میں گزر گئی نا، بچیاں یہ سوچ کے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اچھا وقت گزار لیا. تو اب آ کے اسے احساس ہوا، لیکن وہ اس تکلیف کو تو محسوس کر ہی نہیں سکی جو ان بچیوں نے برداشت کی، جو ان کی ماں نے برداشت کی. وہ تو آج اپنی تکلیف میں آئی تو پھر اسے پتہ کہ میں اس عورت کو تو ایسے ہی تانے دیتی رہی ہوں، اپنے بیٹوں کے گن گاتی رہی، اصل میں تو خوش قسمت یہی عورت تھی اور بدقسمت میں تھی کہ میرے گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی. یہ سمجھ اسے بڑی لیٹ آئی جب وہ خود بستر پہ پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کا